الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد علماء اعلام مراجع اسلام، رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ذرا احباب سے گزارش آگے آ جائیں، دروازہ کھلتا ہے، جگہ نہیں ہے پیچھے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین
من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر و بعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شأنک هو الابتر صلوات پڑھیے بے میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام اور میرے نہایت ہی محترم علماء کرام بزرگان میرے یہاں تشریف فرما ہے، آپ سب حضرات دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی ہماری بانیان اعضا کی عیسائی کو اپنی عبادتوں میں اللہ شمار فرمائے، خالق کائنات اس قوم کی حفاظت فرمائے، اس مذہب مکتب قرآن اسلام دین کہ جتنے بھی دشمن ہیں جہاں بھی ہیں جس رنگ و نسل میں ہیں جس لباس میں ہیں خالق کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اور آخری دعا اللہ رب العزت سے ہمیشہ کی طرح کہ خالق کائنات جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ انتہائی مہربانی آپ کی، عشرہ فاطمیہ ہے، ایام جناب سیدہ کونین ہے۔ دنیا حق کو جتنا بھی دبانا چاہے حق اتنا ہی ابھرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ حق سامنے نہ آئے، اور پھر یہ بھی قانون قدرت ہے اذا جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو پھر باطل بھاگتا ہے۔ خالق کائنات ہمارے مراجع عظام کو طول عمر عطا فرمائے، جنہوں نے اس دور میں اس بات کی طرف ملت تشیع کو متوجہ کیا کہ فقط عشرہ حسینیہ ہی نہیں، دو عشرے اور بھی ہونے چاہیے، ایک عشرہ زینبیہ اور دوسرا عشرہ فاطمیہ۔ کربلا بنیاد بنی عشرہ فاطمیہ کی، اگر یہ جناب سیدہ پر مظالم نہ ہوتے اور یہ معاملات نہ اٹھتے اور دین پہ اس طرح حملے نہ ہوتے تو شاید کربلا وجود میں نہ آتا۔ اور پھر کربلا کو جس نے زندہ رکھا اور تابندہ کیا اس ہستی کا نام ہے زینب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دشمن آج تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد ختم ہو جائے،
تاریخ ہے آپ کے سامنے، اٹھا لیں. توجہ ہے میری طرف؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہل چلائے گئے، نہریں کھود دی گئیں، نشانات مٹا دیے گئے. متوکل کے مظالم آج بھی دنیا کے سامنے ہیں. اور پھر اکیلا متوکل ہی تو نہیں تھا نا، متوکل جیسے بہت سے تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. کربلا آج بھی زندہ ہے. نشان مٹانے والا خود مٹ گیا. ایک ہے انسان کی حرکتیں، کوششیں، وہ اپنے طریقے استعمال کرتا ہے اور کیا، لیکن اللہ اپنے طریقے استعمال کرتا ہے. جس کربلا کو تو نے مٹانا چاہا، اس عاشورہ کربلا کے بعد یہ نعرہ بلند ہوا اور آج تک لگا آ رہا ہے اور قیامت تک لگایا جائے گا. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر زمین زمین کربلا ہے. تم نے ایک کربلا کو ختم کرنا چاہتا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا اتنا پھیلا کہ دنیا کے ہر خطے پہ کربلا پہنچ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح کوششیں ہونے لگیں جناب سیدہ کے حوالے سے، جناب ثانیہ زہرا کے حوالے سے. مراجع کوئی عام افراد نہیں ہیں، نوابین ائمہ علیہم السلام ہیں. اپنے فریضے کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے آشنا ہیں. انہوں نے حکم دینے سے پہلے قم ہو یا نجف خود عملی اقدام اٹھایا. مراجع اپنی بیرونیوں سے نکلے علماء کے ساتھ ننگے پاؤں. اگر قم ہے تو معصومہ کے حرم میں، اگر نجف ہے تو امیر المومنین کے حرم میں، اگر کربلا ہے تو امام حسین کے حرم میں. ان ایام میں عزاداری کو بپا کیا، ماتمی جلوس نکالے. سمجھ گئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آنے والے دور میں کیا ہونے جا رہا ہے. اسی لیے انہوں نے حکم دیا کہ عشرہ زینبیہ اور عشرہ فاطمیہ کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور بالکل عشرہ حسینیہ یعنی محرم کی طرح ان ایام کو منایا جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. جس سیدہ پر دنیا نے پردہ ڈالنا چاہا
اس کے فضائل پر بھی پردہ ڈالا، اس کے مسائل پر بھی پردہ ڈالا۔ جتنا دبایا یہ غم اتنا ہی ابھرا۔ اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو زندگیاں ہی اہل بیت کے لیے ہیں، ہم اپنی حیات اسی میں سمجھتے ہیں۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، دنیا پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، شیعہ قوم محمد و آل محمد کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات ہمارا وجود ہی اس کے لیے تخلیق ہوا، اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بشارت دی تھی جناب سیدہ کو، بیٹی گھبراؤ نہیں، کیا ہوا علی نہیں ہوگا، کیا ہوا حسن نہیں ہوں گے، کیا ہوا آپ نہیں ہوں گی، میں نہیں ہوں گا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے نوجوان تیرے نوجوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں تمہاری عورتوں پر روئیں گی۔ تو ہمارے تو وجود کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ دنیا سے سمجھتی ہے کہ نہ، ہم تو اس پانی کی مچھلی ہیں، ہمیں اسی میں زندہ رہنا ہے، اس سے نکل کر ہم اپنی موت سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی یہی ہے، دنیا چاہے جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ ذکر آل محمد بڑھتا رہے گا، اور یہ قانون قدرت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا نام لو، میں تمہارا نام لوں گا، تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ کربلا میں ہوا کیا؟ یہی تو حیات جناب سیدہ میں کیا ہے؟ یہی خانوادہ اہل بیت کے فرد فرد کے کردار میں آپ دیکھ لیجئے، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، انہی عبادات کو انجام دیتے رہے۔ خدا کی خدائی کو دنیا کے سامنے رکھا۔ در حقیقت یہ لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں، حقیقتاً یہ خدا کے دشمن ہیں۔ یہ مشہور کر دیا یا ہے دشمنان اہل بیت، چلو ہم جملہ استعمال بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دشمنیاں اتنی کی، لیکن حقیقتاً میں آپ کی خدمت عرض کروں، جو میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے ہے، کہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں در حقیقت دشمنان خدا، اس لیے کہ اہل بیت کیا کرتے تھے، کیا کیا انہوں نے، سوائے یہ کہ بندگی یہ خدا، سوائے اس کے کوئی کچھ دوسری چیز آپ کو نظر آتی ہے یا دکھائی دیتی ہے کہ خدا کے دین کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، پیغمبر کے لائے ہوئے اسلام کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے؟ وہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ دین اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ یہ اللہ نے دیا اس دین کو
پیغمبر کے حوالے کیا کہ جاؤ یہ دین لے جاؤ، یہ قرآن اللہ نے دیا، یہ کتاب دی، جاؤ اس کتاب کو دنیا کے سامنے رکھو اور بتاؤ یہ تمہارے رب کا کلام ہے اور تمہارا رب تم سے کیا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کیا کہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے بیٹھ کے۔ الغرض مجھے دکھائیے تو صحیح، پیغمبر سے لے کے جناب امام زمانہ تک آ جائیے، دکھائیے کہیں انہوں نے اپنی شخصیت کو بڑھایا ہو، شخصیت کی بڑھوتی کے لیے کام کیا ہو، کوئی ان کا ذاتی کاروبار تھا، کیا مجھے دکھائے تو صحیح دنیا۔ کہ اس خاندان کے پاس سوائے دین الہی کے بڑھانے کے اور ان کا مقصد کیا تھا، اور اسی میں ساری زندگی انہوں نے خرچ کی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان پہ تلواریں چلائیں، ان کو خنجر سے ذبح کیا، ان کو زہر دیا، یا جو کچھ بھی تاریخ کا حصہ آپ کے سامنے ہے، اسی لیے کیا نا کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام رک جائے۔ یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی دوسری رائے ہے؟ جی ہو سکتی ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس رائے ہو تو وہ ضرور دے سکتے ہیں۔ پیغام الہی کو آگے بڑھانا یہی مقصد تھا، اس کے علاوہ دوسرا مقصد نہیں تھا۔ اب جو بھی قتل و غارت ہوئی، جو بھی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، اسی لیے کہ یہ پیغام نہ پہنچائیں، تو وہ پیغام کس کا تھا؟ خدا کا پیغام تھا نا جی۔ اس خدا کے پیغام کے علاوہ تو کوئی پیغام نہیں تھا، تو پھر یہ دشمن کس کے ہوئے؟ یا بتائیے؟ میں کہتا ہوں جو آج اپنے آپ کو بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ہم سے زیادہ خدا کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ توحید شناس کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ خدا کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، ماننے والا کوئی نہیں ہے، پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، خاک برسر آپ کے کیا جانا آپ نے؟ کیا پہچانا آپ نے خدا کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ خدا کو؟ کیا توحید شناسی ہے آپ کی؟ کیا خدا شناسی ہے آپ کی؟ کیا خدا کو پہچانتے ہیں آپ؟ کیا پہچانا خدا کو آپ نے؟ اگر خدا کو پہچانتے تو قرآن کی تعلیمات کے آگے کھڑے نہ ہوتے، اگر خدا کو جانتے اسلام کے پیغام کے آگے کھڑے نہ ہوتے، اگر خدا کی معرفت ہوتی تو محمد و آل محمد کے آگے دیوار نہ بنتے۔ تم نے تو خدا کی دشمنی میں ان کے بچوں تک کو نہ چھوڑا۔ یا تو بتائیے کہ اگر اصغر مارا گیا ہے تو کس دشمنی میں؟ اگر قاسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو کس دشمنی میں؟ اگر اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے تو وہ عداوت کیا تھی؟ اگر عباس کے بازو کاٹ دیے گئے تو مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا دعویٰ جی ہم خدا پرست ہیں، ہم موحد ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، جنہیں مشرک کہہ رہے ہو، جنہیں کافر کہہ رہے ہو، یہ جنہیں تم کافر کہہ رہے ہو یہ رسول کے پیغام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، جنہیں مشرک کہہ رہے ہو یہ خدا کے پیغام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔
صلی علی الٹا چور کوتوال کو ڈھانٹے. چور اٹھ کے دوسروں کو چور کہنا شروع کر دے, راہزن دوسروں کو راہزن کہنا شروع کر دے, کیا اس کے کہنے سے وہ راہزن ہو جائے گا؟ جس کو چور چور کہہ رہا ہے وہ چور ہو جائے گا؟ اگر یہ مشرک ہوتے تو خدا کے پیغام کو یہ قوم لے کے آگے بڑھتی. اگر یہ قوم کافر ہوتی تو یہ رسول کے کلمے کو لے کے آگے بڑھتے. توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ کون ہے ان اقوام میں سے جو خدا کے پیغام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں؟ کون ہے اس دنیا میں؟ ایسی قوم دکھاؤ تو صحیح جو رسول کے پہنچائے ہوئے اسلام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک ایک شاعر اسلامی پہ مر مٹنے والی ہے یہ قوم. محبت فرمائیے گا, پتہ نہیں میں بغیر تمہید کی بات شروع کر دی تھی. ایک ایک شاعر الہی, شاعر اسلامی پہ مر مٹنے والی ہے یہ قوم. آیات الہی پہ جان دینے والی ہے یہ قوم. بس اوقات بعض جملے بڑے آسان دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پورا ایک تاریخچہ ہوتا ہے. اگر بندہ جا کے غور کرے آیات الہی کی تعظیم کرنے والی ایک ہی قوم ہے اور وہ شیعہ ہے. یہ تعصب کی بنا پہ نہیں کہا جا رہا. ایک ایک آیت پر جان دینے والی ہے یہ قوم. آیت یعنی نشانی, شاعر اللہ یعنی آیات اللہ. آیات شاعر کی جمع, شاعر کا معنی ہے, ترجمہ ہے, جو آپ دونوں لفظ عربی کے ہیں. آپ شاعر اللہ بھی کہتے ہیں, آیات اللہ بھی کہتے ہیں. قرآن میں دونوں الفاظ موجود ہیں. آیت میں نے نشانی, آیات اللہ اللہ کی نشانیاں. عجیب ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کا تقوی پاتے ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم شرک نہیں, عین عبادت ہے. کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ شاعر اللہ کی تعظیم حکم خدا ہے, حکم قرآن ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, جو بھی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, دلوں کا تقوی انہی کو ملتا ہے, اسی کو ملتا ہے. وہی پاتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں, اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. مکہ مدینہ بھرا پڑا ہے شہر دونوں, ہے یا نہیں؟ جب صفا و مروہ میں آپ درمیان میں دوڑتے ہیں جسے سائی کہا جاتا ہے, وہاں کیا ہے؟ آپ آیت قرآن پڑھتے ہیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ساتھ ہی کوہ ابو قبیس ہے, اتنا بڑا پہاڑ, اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے.
یہ دو چھوٹی چھوٹی، اس پہاڑ کے ایک پتھر جتنی یہ پہاڑی ہے ایک. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جو حضرات جانتے ہیں گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے آج کی مجلس کے صدقے، اور جو گئے وہ دوبارہ جائیں، اللہ ہم آپ سب کو نصیب کرے. آپ دیکھیں اب تو بندوبست کر دیا گیا ہے کہ حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے، ان پہ آنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اس پہ کیمیکل ڈال دیا گیا، آگے شیشے کی دیوار کھڑی کر دی گئی، صفا کے آگے کیمیکل مروہ اور صفا پہ ڈال دیا گیا تاکہ حاجی چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے ان کے پتھر ریزہ ریزہ ہو کے نہ نکلے. یہ پہاڑیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. عجیب ہے، تمہارے عمل نے بتایا اللہ کی نشانی کی حفاظت کرنا عین عبادت ہے. عجیب بات ہے، پتھر کو اللہ آیت قرار دے دے، اسے تو آیت ماننے کے لیے تیار ہو. اگر کسی وجود کو اللہ آیت قرار دے دے، اور میں نہیں کہہ رہا، رسول اسلام نے فرمایا ان الفاطمہ آیت الرحمن و ترجمان القرآن. ان الفاطمہ آیت الرحمن، میری فاطمہ اللہ کی نشانی ہے. پیغمبر کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا. آیت الرحمن و ترجمان القرآن. مجھے بتاؤ تو صحیح، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک کسی کو رسول نے ترجمان قرآن کا لقب دیا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ایک ہی وجود میں آپ کو اللہ کی نشانی بھی دکھائی دے گی اور وہی وجود قرآن کا ترجمان بھی دکھائی دے گا. جی توجہ ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے. یہ تو تمہارا اپنا فلسفہ ہے نا. پتھر کو تو آیت اللہ مان لو، جبکہ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں روکا. ہم تو خود مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے شاعر اللہ پر. اور پورے خاندان رسول جو آیات الہیہ ہیں ان کا انکار کر دو. عجیب ہے، تم ان کے منکر ہو کر بھی بڑے مسلمان. توجہ ہے یعنی غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تم ان کے منکر ہو کر بھی بہت بڑے مسلمان. ہم ان کے مداح ہو کر ان پہ قربانی دے کر اپنی گردنیں کٹا کر بھی کافر. عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ ہے. اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر اس ریاست مدینہ کے اس پہلو کو کیوں اجاگر کرتے ہو جو ریاست مدینہ کے منافی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس پہلو کو کیوں اجاگر کرتے؟ شاید ابھی میرے باپ نے میری بات پہ پہنچے نہیں، کیونکہ مدینہ ریاست مدینہ ہی میں تو جو ریاست قائم ہوئی تھی، پیغمبر نے جس ریاست کو قائم کیا تھا، ایک وہ دور تھا جو حیات پیغمبر تک، ایک وہ رخ تھا اس ریاست مدینہ کا جو حیات پیغمبر تک رہا، اور ایک وہ رخ ہے جو بعد حیات پیغمبر. اب مجھے نہیں سمجھ آتی تم کون سی ریاست مدینہ رہ کے کون سے رخ کو آگے لے کے بڑھ رہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک وہ ریاست مدینہ تھی جو رسول کی بیٹی کی قبر
وَإِلَّا کیا ضرورت تھی علی کو 40 قبریں بنانے کی؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے وہ خوف کیا تھا؟ یا تو کہو علی لا یعنی بے معنی کام کر رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ معذرت کے ساتھ میں نے سورہ بھی پڑھا اور میں چاہ رہا تھا اسی طریقے سے بات کرنا، لیکن آغاز اس طریقے سے ہو گیا. وہ کون سا خوف تھا علی ابن ابی طالب کو؟ آخر کوئی خوف تو تھا نا. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں وہ خوف تو بتاؤ. ہماری قوم تو جانتی ہے، ہماری قوم کا تو بچہ بچہ واقف ہے. ہماری قوم کے بچے نے کبھی سوال نہیں کیا کہ علی نے 40 قبریں کیوں بنائی. نہیں غور فرما رہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچے کو بھی بتاتے ہیں کہ علی 40 قبریں کیوں بنا رہا ہے. تم بھی تو بتاؤ. اگر جرت ہے تو اپنی اولاد کو بتاؤ. نہیں غور فرمایا؟ اگر جرت ہے تو اپنی نسلوں کو بتاؤ. اگر جرت ہے تو بتاؤ، آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ علی 40 قبریں کیوں بنا رہا تھا. بتاؤ جرت ہے تو. ہمیں تو کبھی خوف نہیں ہوا. ہم نے تو اپنی نسلوں کو بتایا کہ کیوں 40 قبریں بنا رہے. اپنا بچے کو بچے کو ہمارے بچے کو پتا ہے. تم بھی تو جرت کرو نا کہ اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ فقط زبان سے ہی نعرے لگانے اور زبان سے ہی. میں کہتا ہوں چوتھا خلیفہ مان کے بھی تم نے چوتھی جگہ پہ بھی نہ مانا. عجیب ہے. تیری عدالت میں تو ظالم اور مظلوم ایک ہی ہیں. تیری عدالت میں تو قاتل اور مقتول ایک ہی ہیں. تیری عدالت میں تو قاتل مجرم ہی نہیں ہے. نہیں غور فرما رہے؟ اور میں کس طریقے سے باتیں کر جاؤں؟ تیری عدالت میں تو قاتل مجرم ہی نہیں ہے، ظالم مجرم ہی نہیں ہے، بلکہ تو جتنا ظلم کرے تو اتنا ہی اس کا مدعا. جتنا بڑا قاتل ہو تو اتنا ہی بڑا مدعا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا مدعا. بتا اپنی نسلوں کو بتا اگر جرت ہے کہ رسول کے جنازے پہ کون کون نہیں آیا. اگر جرت ہے تو بتا اپنی نسلوں کو کہ رسول کا جنازہ کتنے دن گھر پڑا رہا. اگر جرت ہے تو بتا اپنی نسلوں کو کہ علی کے گلے میں رسی کس نے ڈالی. اگر جرت ہے تو بتا رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ آگ لے کر کون آیا. اگر جرت ہے تو بتا ٹانگ مار کے دروازے کو دھکا کس نے دیا. اگر جرت ہے تو بتا اس دروازے کے نیچے جب رسول کی بیٹی تھی کون کون جوتوں کے ساتھ داخل ہوا. اگر جرت ہے تو بتا کن کے کام کی وجہ سے اس بی بی کا پہلو زخمی ہوا. اگر جرت ہے تو بتا وہ محسن جو شکم سیدہ میں تھا وہ کس کی وجہ سے شہید ہوا. اگر جرت ہے تو بتا وہ کس کی بد دعا ہونے جا رہی تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں گھوڑے جتنی بلند ہو گئی. جرت ہے تو بتا اپنی نسلوں کو. اگر یہ ہمارے گھر کا حصہ ہے تو پھر تو کہہ. اور اگر یہ خاندان رسول کی بات ہے، رسول کی بات ہے اور اس کی بیٹی کی بات ہے، اس کے بیٹوں کی بات ہے،
ہم تو سادہ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ اسلام کے مقابل مذاہب آئے، تم نے اسلام کو نیچا دکھانا چاہا، ان مذاہب کو آگے بڑھایا۔ اسلامی شخصیات کے مقابل شخصیات آئیں، تو نے اسلامی عجیب بات ہے، تیری عدالت میں تو رسول کا دشمن بھی بلند، علی کا دشمن بھی بلند، زہرا کا دشمن بھی بلند، حسن کا دشمن بھی بلند، حسین کا دشمن بھی بلند۔ جو رسول کے مقابل آیا وہ بھی تیرا محبوب، جو علی کے مقابل آیا وہ بھی تیرا محبوب، جو زہرا کے مقابل آئے وہ بھی تیرے محبوب، جو حسنین کے مقابل آئے وہ بھی تیرے محبوب۔ یہ تاریخ حقیقت ہے، مجبور کر دیا ہمیں آپ نے اس انداز میں بات کرنے سے، مجبور کر دیا ہے۔ ہم مجبور ہو گئے، ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں رہتا۔ عجیب ہے، آج بھی اٹھے اور کہے فاطمہ علیہ باللہ خطا پہ تھیں۔ تاریخی حقائق ہیں، رسول جنگ کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، رسول صلح کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، علی جنگ کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، علی صلح کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، حسن جنگ کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، حسن صلح کرتا ہے تب تمہیں اعتراض، حسین قیام کرتا ہے تب تمہیں اعتراض۔ فاطمہ اپنا حق مانگتی ہے تب تمہیں اعتراض، سیدہ دربار جاتی ہے تب تمہیں اعتراض۔ ہم مجبور ہیں، ہم تو اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں جی اللہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پہلے کہا، ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ہمارے وجود کے تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں معذرت بھی آپ سے چاہتا ہوں، میں کل انشاءاللہ اس سورہ کو آگے لے کے بڑھوں گا، پونے 8 تو ہو گئے ہیں، پونے 8 ہوئے جی، 45 منٹ ہو گئے اور پتہ نہیں چلا۔ بہرحال مجبور کر دیا تم نے ہمیں، ہمارا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے بھائی، ہمارا تم سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے بھائی، ہماری زمین تمہاری زمین سانجھی نہیں ہے، ہمارے مکان تمہارے مکان سانجھے نہیں ہے، ہمارے نزدیک طے ہے جو خدا رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو علی و بطول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ بتا تو صحیح، رسول جنگ کرتا ہے تب تمہیں اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے اشارے کیے ہیں، یہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھے تاکہ یہ بچے ذرا ان چیزوں کو ایک ذہن میں ان کے بیٹھ جانا چاہیے۔ رسول جنگ کرتا ہے تب تمہیں اعتراض ہے، رسول صلح کرتا ہے تو تمہیں اعتراض ہے کہ صلح کیوں کر رہا ہے۔ اللہ یعذ باللہ، ہماری کتابوں میں نہیں اور ہمارے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ یعذ باللہ رسول کو عصیان ہو گیا۔ ہم نے کہا، ہم میں سے کسی نے کہا؟ ہم تو ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہتے ہیں، اور جلا دیں اگر ہم میں سے کوئی ایسا بندہ کتاب لکھے۔ ہمارے نزدیک یہ کتابیں قابل عزت نہیں ہیں جن میں شد و مد کے ساتھ کہا جائے۔ عجیب بات ہے، تم رسول کے ذیل پر بھی حملہ کر دو تب بھی بڑے بڑے مسلمان، نہ تمہیں رسول کا کردار قبول، نہ تمہیں رسول کی زبان قبول ہے۔ کردار زبان قبول ہے؟ اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو میں واضح کر دیتا ہوں، اگر زبان قبول ہوتی
علی کے لیے جو رسول نے کہا قبول کر لیتے نا، زہرا کے لیے جو رسول نے کہا قبول کر لیتے نا، حسنین کے لیے جو رسول نے کہا قبول کر لیتے نا۔ تمہیں رسول کی زبان قبول نہیں، رسول کا کردار بھی قبول نہیں۔ اگر کردار قبول ہوتا، جس کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے، جن کو گود میں بٹھا بٹھا کے جن کے فضائل اور مناقب پڑھتا جا رہا تھا، اور جن کے لیے گھوڑا بنتا جا رہا تھا، جن کے لیے سواری بن رہے تھے، نہ تمہیں رسول کا کردار قبول، نہ تمہیں رسول کا قول، رسول کی زبان قبول۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، اور حقیقت یہی ہے، تم رسول کی زبان کے بھی منکر، تم رسول کے کردار کے بھی منکر۔ تو جو رسول کی زبان اور کردار کا منکر ہو، وہ مسلمان کیسے ہے؟ یہ تو رواداری ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم کلمہ سنتے ہیں تو ہمیں ایک اسلامی حکم ہے، ظواہر پر حکم لگتا ہے، اس لیے ہم مسلمان کرتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ اس حکم کے حوالے سے سمجھتے ہیں، وَإِلَّا تمہارا کردار نہیں ہے۔ عجیب بات نہیں، عجیب فلسفہ نہیں، یہ تعصب سے نہیں کہہ رہا، میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو توہین نہ سمجھے گا۔ جس کو تو مانے اسے اگر ہم نہ مانے کافر اور مشرک، اور جن کو ہم مانے اس کو تو نہ مان کر تو بڑا مسلمان، بہت بڑا مسلمان۔ میں نے آپ کی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ مانا اپنے تحت جگہ تک پہنچ جائے۔ تو پھر بھی بڑا مسلمان، بتا تو صحیح، ہم نے جن کو مانا ہے ان میں کوئی ایسا کردار بتا جو داغدار کردار ہو، جن کو ہم نے مانا ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جن کو ہم نے مانا ہے، تو کربلا کا 6 ماہ کا بچہ تمہارے سامنے رکھ دیتے، بتا کوئی داغ ہے تو۔ اور یہ اس خاندان کا بچہ ہے، پوری اسلامی مملکت تھی نہ کھڑی، میں مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پہ، اسلامی مملکت تھی نہ کھڑی، اور وہ ریاست مدینہ جو چلی ہوئی تھی، ایک رخ والی، ایک اینگل والی، ایک زاویے والی، اس کے نمائندے کھڑے تھے، لیکن انہیں تو حسین کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور جو اس ریاست مدینہ جو رسول کے دور کی ریاست تھی، اس کے جو نمائندے تھے، اس کا 6 ماہ کا بچہ بھی حل من ناصر ینصرنا کی جب آواز کو سنا، ماں کی گود کو چھوڑ دیا۔ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ ایک دفعہ خیموں میں جب کوہرام بپا ہوا نا، زخمی تھے حسین ابن علی، سب مارے گئے، چیخ و پکار بلند ہوئی تو علماء نے لکھا ہے حسین زخمی حالت میں گرتے پڑتے، اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت قبول کرے، گرتے پڑتے حسین خیمے کے دروازے کے قریب آئے، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، اے سکینہ، حسین زندہ ہے، تمہارے رونے کی آوازیں ابھی بلند ہو گئی۔ اجرکم اللہ، ابھی تو میں زندہ ہوں، بیویاں تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ جیسے امام نے آ کے خیمے کے دروازے پہ کہا نا زخمی حالت میں کہ میں زندہ ہوں، آپ کیوں رونے لگ گئیں؟ اندر سے آواز آئی، مولا آئی، آقا آئی، اے بابا، اے بھیا، اے مولا، ذرا اندر آئیے، اندر آئیے، دیکھیے قیامت ٹوٹ گئی۔
سید الشہداء اندر گئے، کیا دیکھا؟ عجیب ہے، بی بی آگے بڑھ کے بتا رہی، دیکھیے تو صحیح کیا دیکھا؟ اصغر ریگزار کربلا پہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ بیویوں نے کہا جیسے آپ نے آوازہ بلند کیا ہے نا، علی اصغر نے ماں کی گود کو چھوڑ دیا، اجرکم من اللہ، ماں کی گود کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا نا زبان بے زبانی سے، اصغر یہی تو کہنا چاہ رہے تھے، بابا کیا ہوا عباس نہیں رہا، کیا ہوا اکبر نہیں رہا، کیا ہوا قاسم نہیں رہے، کیا ہوا تیرے دوست نہیں رہے، تیرے ساتھی نہیں رہے، ابھی تیرا اصغر زندہ ہے۔ ذرا ایک دفعہ لے کے تو جا، ایک دفعہ لے کے تو جانا، دیکھ اس فوج کے اور اس آدھا کے چہرے نہ گھما کے رکھ دوں۔ اور یہی ہوا کہ جب حسین ابن علی لے گئے، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ ایک دفعہ پسر صاحب نے حرملہ کو دیکھ کر کہا اقطع کلام الحسین، ذرا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ اور آپ کو پتا ہے وہ قطع کیسے ہوا؟ وہ تیر اٹھایا حرملہ نے جس سے جانوروں کو مارا جاتا تھا، اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت کر قبول کر، جس سے جانوروں کو مارا جاتا تھا، سے شعبہ تیر۔ اور جب نکل رہے تھے نا اصغر باپ کے ہاتھوں پہ، ایک دفعہ ماں نے کہا تھا اصغر بیٹا میدان میں جا کے ماں کو شرمندہ نہ کرنا، دی ہوگی نا آواز میں ایک کہ اماں ایک دفعہ جانے تو دے۔ اور ساتھ بعض بزرگ علماء بولتے ہیں، کہا کہ شاید بی بی نے کہا بیٹا جب تک تو زندہ رہے باپ کو تیر لگنے نہ پائے۔ ہاں ایسا ہی ہوا، جیسے ہی سے شعبہ تیر چلا نا تو اصغر نے اپنی گردن کو اٹھایا۔ میں تو پڑھ گیا، آپ سن گئے، خدا کی قسم بتائیے تو صحیح نا، وہ بچہ جو 3 دن کا پیاسا تھا، جو مچھلی کی طرح کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا، پتہ نہیں کتنی قوت لگا کے اپنی گردن کو اٹھایا ہوگا۔ جب تیر آیا علماء نے لکھا من الحزن الی الحزن، ایک کان سے لگا دوسرے کان کی طرف نکل گیا، انقلب الصبی علی شد ابی، تیر کا لگنا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ اجرکم من اللہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ میں کہوں گا اصغر تو پھر بھی باپ کے ہاتھوں پہ تھا، تجھے حسین اٹھائے ہوئے تھے، لیکن ایک بچہ جو تیری دادی زہرا کے شکم میں موجود تھا، ابھی دنیا کا نظارہ بھی نہیں کیا کہ ظالموں نے اس بچے کو شہید کر دیا۔ جب یہ بدبخت دروازے سے گزرے ہیں نا اور 2 کیر بی بی کے پہلو میں داخل ہوئے، محسن شہید ہوا، ایک دفعہ بی بی نے آواز دی اے فضا علیک فضا، مجھے پکڑا کے، اجرکم اللہ، بس آخری جملے، فضا ذرا جلدی آ، مجھے دھات، مجھے پکڑ، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ وہ بی بی اس عظمت کی مالک بی بی
ابھی میں نے پڑھا آیت الرحمن، اللہ کی نشانی اور اس کی عزت یہ، اس کا احترام یہ کہ جس کے دروازے پہ جا کے رسول ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے تک کہتا رہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اکیلا نہیں اصحاب کو لے کے جاتا تھا، اے اہل بیت النبوہ، اے معدن رسالت، میرا سلام، جس دروازے کو رسول سلام کرے مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے، بس آخری جملہ کہنے لگا، آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے۔ صاحب الفاروق شبلی نعمانی لکھتے ہیں یہ مولانا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بس آخری جملہ، بہت گریہ ہو گیا، لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگائی نہیں تھی، دھمکی دی تھی۔ میں کہہ گیا جملہ، کہتے یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگائی نہیں تھی، یہ تو دھمکی دی تھی۔ سید العلماء نقل صاحب قبلہ فرماتے ہیں او صاحب الفاروق شبلی نعمانی، ہم تیری بات مان لیتے ہیں، ولو فرضاً مان لیتے ہیں کہ آگ نہیں لگائی، دھمکی دی، اتنا بتا دھمکی کسے دے رہے ہو؟ اتنا بتاؤ یہ دھمکی کسے دے رہے ہو؟ کیا یہ بی بی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟ جس کا اعتراف رسول کرے تو آ کے اسے دھمکی دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین منقلبون۔ دعا مانگنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطر وانت فاطر السماوات والعرض وبحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ میرے مالک ہماری اس سائی کو، سائی جمیلہ کو، اس قلیل عبادت کو اپنی کثیر اور عظیم عبادتوں میں شمار فرما۔ جن احباب مومنین نے اس عشرے کا اہتمام کیا ہے ان کی سائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب مومنین جہاں تشریف لائے ہیں میرے مالک ان کے قدم قدم کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک میرے خالق بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی صاحب اضافی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو پورا فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی روزگار ہیں روزگاری عطا فرما، جتنے بھی اولاد اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو دیار غیر میں وطن سے دور ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ یہاں اس شہر میں، اس ضلع میں جتنے علماء ہیں، بالخصوص جامعہ زینبیہ کے جتنے علماء ہیں میرے مالک انہیں طول عمر، صحت اور تندرستی، عافیت عطا فرما۔ میرے مالک اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق قبلہ حمدانی صاحب مرحوم کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، ان کے برادر بزرگ کو صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے ان نوجوانوں کو، ان خاص طور پر ان بچوں کی حفاظت فرما، ہماری اس قوم کی حفاظت فرما۔ میرے مالک میرے خالق ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ میرے مالک میرے خالق بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام، قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں جن کے دشمن جس لباس اور رنگ و نسل میں نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، فرقہ واریت دہشت گردی سے محفوظ فرما، ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، توفیقات ایمانی اور اسلامی میں اضافہ فرما، محبت قرآن اور اہل بیت میں اضافہ فرما، سیرت آل محمد پہ چلنے میرے مالک تعلیمات قرآن پر ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جائز اور نیک حاجات کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات آسان فرما، مسائل حل فرما، کرونا جیسی بیماری سے دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے مالک حج و زیارات نصیب فرما، حج و زیارات کے راستوں کو کھلا فرما، آسانیاں پیدا فرما، واجبات کو ادا کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، بحق محمد و آل محمد، علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ آقا اور مولا امام زمانہ کا جدت ظہور فرما، ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔